اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اے خسرو خوباں شان من ہے خسرو خوباں شان من ہے خسرو خوباں شان من ہے خسرو خوباں شان من اے خسرو خوباں شان مل قربان نگاہت جان مل قربان نگاہت جان مل قربان نگاہت جان مل شاہکار خدا مختار عطا شاہکار خدا مختار عطا اے تاجور ذی شان مل ہے تاجور ذی شان مل قربان نگاہت جان مل بر جلوائے تو کونین فدا بر جلوائے تو کونین فدا اے جان منو جانان من اے جان منو جانان من اے ناکا سوارے راہ قبا اے ناکا سوارے راہ قبا یک روز بیا میں مان من یک روز بیا میں مان من اے راحت قلب نصیر حزین اے راحت قلب نصیر حزین مل بندہ تو سلطان مل مل بندہ تو سلطان مل اے خسرو خوباں شان من اے خسرو خوباں شان من قربان نگاہت جان من۔ بعد از حمد و صلات انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات رونق ارض و سماوات حضور نبی معظم و محترم مکرم و محتشم رحمت سرتاب قدم رازدار لوح قلم شہنشاہ عرب و عجم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، اور ان تمام پیغمبروں کے بعد اللہ کریم نے
آپ کے اور میرے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرما کر اس امت کی طرف بھیجا، اور اس امت کی مزید رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس پر قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر بعض آیات محکمات ہیں جن کے اندر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کی بعض آیات متشابہات ہیں کہ جن کے اندر اشارتاً کسی کام کے کرنے یا رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن کا ایک پورا حصہ وہ قصص القرآن کہلاتا ہے، یعنی قرآنی قصے، قرآنی واقعات کہلاتا ہے کہ جو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو پچھلی امتوں کے واقعات اور پچھلے انبیاء کرام کے واقعات سنا کر سبق حاصل کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ وہ واقعات کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہمیں قرآن کے اندر ملتے ہیں، کہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، کہیں حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کے، کہیں جناب حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مختلف واقعات، ان کے قصے قرآن کے اندر مذکور ہیں، اور اسی حصے کو قصص القرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے مختلف قصے اور مختلف واقعات قرآن کے اندر بیان کیے، اور مقصد یہ ہے کہ امت ان واقعات سے سبق حاصل کرے، ان سے درس حاصل کرے۔ ان سارے واقعات میں سے ایک واقعہ اور ایک قصہ ایسا ہے کہ جس کو خود قرآن احسن القصص، سب سے خوبصورت قصہ کہتا ہے، اور وہ قصہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت جناب یوسف علیہ السلام کا ہے، کہ جن کے بارے میں، جس قصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں ارشاد فرمایا، تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ محبوب علیہ السلام، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر نازل کیا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ کی زبان بھی عربی ہے، ہم نے قرآن کو نازل بھی عربی کے اندر کیا ہے تاکہ آپ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب اب ہم آپ سے ایک سب سے خوبصورت قصہ بیان فرماتے ہیں، ایک ایسا قصہ جو احسن القصص، سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت قصہ ہے۔ اور وہ قصہ کس کا ہے؟ وہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس طرح جناب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے لگتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پر دادا لگتے ہیں۔ آپ خود بھی نبی، آپ کے والد بھی نبی، آپ کے دادا بھی نبی، آپ کے پردادا بھی نبی ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا بھی ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جو فلسطین کے اندر کنعانی، جو کنعان علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے کنعانی لوگ تھے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ کریم نے ان کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے دین کا بڑا کام لیا جتنا اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر 4 شادیاں فرمائیں۔ پہلی شادی میں سے اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 6 بیٹے عطا فرمائے۔ دوسری شادی میں سے اللہ کریم نے 2 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام عطا فرمائے۔ تیسری اور چوتھی بیوی سے بھی اللہ کریم نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ اس طرح آپ کے کل بیٹوں کی تعداد 12 بنتی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، لیکن ایک بیٹا ایسا تھا کہ جس کو اللہ کریم نے نبوت کا تاج عطا فرمانا تھا۔ اسی بیٹے کا نام حضرت جناب یوسف علیہ السلام ہے، جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ کے نام سے قرآن کے اندر باقاعدہ ایک سورت سورہ یوسف موجود ہے۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ جیسے آپ کے پردادا
حضرت جناب ابراہیم کے نام پر سورہ ابراہیم قرآن کے اندر موجود ہے، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے نام سے بھی ایک پوری سورت سورہ یوسف قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ کریم نے مکمل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مقدسہ کے شان نزول کے اندر مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے اس آیت کو کیوں نازل فرمایا، کیوں ضرورت پڑی حضرت یوسف کا قصہ سنانے کی اور حضرت یوسف کا قصہ بیان کرنے کی۔ ویسے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کریم مختلف انبیاء کے قصے، مختلف انبیاء کے واقعات قرآن میں بیان فرماتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ امت ان واقعات سے سبق حاصل کرے۔ ہر واقعہ جو اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان کیا، اس کے اندر امت کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کریم نے سبق رکھا ہے۔ لیکن سورہ یوسف کے نزول کی وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ المکرمہ کے اندر آپ نے اعلان نبوت فرمایا، دن بدن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد حلقہ احباب بڑھنے لگا، حضور کے غلاموں کے اندر اضافہ ہونے لگا، کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی پریشانی بڑھنے لگی، تو وہ یہود مدینہ کے پاس گئے، مدینہ کے یہودیوں کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہم حضور کو ہیج کر سکیں، معاذ اللہ حضور کو کم تر ثابت کر سکیں، ہمیں کوئی طریقہ بتاؤ۔ تو یہود مدینہ جنہوں نے تورات کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ رکھا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان سے جا کر پوچھو کہ اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام تو فلسطین میں رہتے تھے، ان کی ساری زندگی فلسطین کے اندر گزری، ان کا مزار بھی فلسطین کے اندر ہے، لیکن ان کی اولاد آج مصر کے اندر بھی موجود ہے، ذرا جا کر ان سے پوچھو تو صحیح کہ اولاد یعقوب فلسطین سے مصر میں کیسے پہنچی ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ جا کر حضور سے پوچھو کہ بھئی اولاد یعقوب فلسطین سے مصر کیسے پہنچی، اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں بتا دیا تو وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ اللہ کے نبی نہ ہوئے تو وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے اور تمہاری جیت ہو جائے گی۔ چنانچہ کفار مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیے اولاد یعقوب فلسطین سے مصر کیسے پہنچی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بتانے کے لیے، اپنے محبوب کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کی عزت افزائی کرنے کے لیے، کفار کو جواب دینے کے لیے اللہ کریم نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو اللہ کریم نے بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ آپ کے حسن و جمال کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایسا حسن و جمال کہ جس کو دیکھنے والے 3 مہینے تک سیر ہو جاتے تھے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے زمانے کے اندر ایک جھلک دیکھ لیتا 3 مہینے تک اسے بھوک نہیں لگتی تھی، اتنا حسن و جمال۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر عزیزی فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کتنا حسن عطا فرمایا، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ اللہ کریم نے جب حسن کو بنایا تو حسن کے 100 حصے بنائے، اور ان 100 حصوں میں سے اللہ کریم نے ایک حصہ اٹھا کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے ٹکڑے سے اللہ نے ساری کائنات کو حسن دے دیا۔ یہ زمین و زمان کا حسن، یہ بلبل کا ترنم، یہ گل کا تبسم، یہ بہتی آبشاریں، یہ چلتے دریا، یہ پہاڑوں کی بلندی، یہ صحراؤں کی تنہائی، یہ دریاؤں کی روانی، یہ چاند ستاروں کی چمک و روشنی، یہ زمین کا حسن، آسمان کا حسن، جانوروں کا حسن، انسانوں کا حسن، اللہ کریم نے آدھے ٹکڑے سے بنا دیا۔ فرماتے ہیں آدھے ٹکڑے سے اللہ کریم نے صرف جناب یوسف کو حسن عطا فرمایا۔
قربان جاؤں جناب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پہ۔ ایک طرف ساری کائنات کا حسن ہے، ایک طرف ساری کائنات کا حسن و جمال ہے، ایک طرف صرف جناب یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ہے۔ لیکن اگلی بات سنیے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں اپنے نبی کی شان بھی سنتے جاؤ۔ اللہ کریم نے 100 حصے حسن کے بنائے، ایک حصہ ایک ٹکڑا اٹھایا، اس سے ساری کائنات کو حسن دے دیا، جناب یوسف کو بھی حسن دے دیا، باقی بچے 99 سے اللہ نے وہ سارے کا سارا حسن اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمدارند تو تنہا داری۔ اللہ اکبر۔ مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی مطالبہ کیا کہ ہمیں بتائیے اولاد یعقوب فلسطین سے مصر کیسے پہنچی اور حضرت جناب یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، تو اللہ کریم نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ مالک ارض و سما نے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا یاد کرو جب جناب یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت یعقوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ابا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے آسمان کے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اپنے بیٹے کا خواب سنا، سمجھ گئے اللہ نے مستقبل کے اندر میرے بیٹے کو بڑی عظمت و شان عطا فرمانی ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو بڑا مقام عطا فرمانا ہے۔ آپ نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ فرمایا بیٹے تیرا خواب بڑا اچھا خواب ہے، لیکن اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، تیرے بھائی پہلے بھی تو اس سے حسد کرتے ہیں، اگر تیرا یہ خواب انہوں نے سن لیا تو وہ خوابوں کی تعبیر کو بھی جانتے ہیں، وہ تیری شان اور مقام کو سمجھ جائیں گے تو تیرے خلاف چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک جو شیطان ہے یہ انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔
یہ انسان کو ہر جگہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آگے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مستقبل کے اندر اللہ کریم نے عظمت و شان عطا فرمانی تھی اس کو بھی بیان فرمایا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا اے یوسف اپنے اس خواب کو بھائیوں کے ساتھ بیان نہ کرنا، وہ تیرے خلاف کوئی چال چل سکتے ہیں، اور اے یوسف اسی طرح اللہ تجھے مزید عزتیں عطا فرمائے گا، مستقبل کے اندر اللہ تجھے مزید شانیں بھی عطا فرمائے گا، آل یعقوب کو بھی مقام عطا فرمائے گا، جیسے اللہ کریم نے تیرے باپ دادا حضرت جناب اسحاق و ابراہیم کو شانیں عطا فرمائیں، اللہ تجھے بھی شانیں عطا فرمائے گا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک ہمارا رب بڑا ہی حکمت والا، بڑا ہی جاننے والا ہے۔ حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام یہ ایک بیوی سے ہیں، باقی 3 بیویوں سے آپ کے 10 بیٹے ہیں، اور وہ عمر کے اندر بڑے ہیں، جوان ہیں، گھر کا کام بھی کرتے ہیں، کما کر بھی لاتے ہیں۔ لیکن حضرت جناب یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کی نسبت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، حضرت یوسف سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی وجہ کوئی ظاہری حسن و جمال، ظاہری وجاہت یا کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی پیشانی کے اندر وہ نور نبوت دیکھ رکھا تھا جو اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نہیں عطا فرمایا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ اس میرے بیٹے کو اللہ کریم نے نبی بنانا ہے، اس لیے حضرت جناب یعقوب علیہ السلام باقی بیٹوں کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے، ان سے پیار کرتے، اور اس وجہ سے وہ آپ کے جو دوسرے 10 بھائی تھے وہ آپ سے حسد کرتے، وہ کہتے کما کے ہم لاتے ہیں، مزدوریاں ہم کرتے ہیں، ابا جی کی خدمت ہم کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں، اور ابا جی پیار یوسف سے سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ اور یہ ان کا حسد صرف زبان تک نہ رہا بلکہ حد سے بڑھ گیا، اور کہنے لگے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہنے لگے کہ ہمارے ابا جان یوسف اور اس کے بھائی یامین سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم پوری ایک جماعت ہیں، ہم 10 بندے ہیں، ہم کام بھی کرتے ہیں، کما کر بھی لاتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس معاملے میں ہم ابا جی کو کھلی گمراہی کے اندر پا رہے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کا باپ کوئی عام باپ نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہے۔ لیکن جب شیطان انسان پر غالب آ جائے تو بہت بڑی غلطی اور بہت بڑے غلط کام انسان سے کروا دیتا ہے۔ کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہم ابا جی کو کھلی گمراہی میں پاتے ہیں، وہ ہم سے محبت نہیں کرتے، یوسف سے محبت کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ 10 کے 10 بھائی مل کے پلان بنانے لگے، انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں یوسف کو مل کے قتل کر دیتے ہیں یا دور کسی زمین پہ چھوڑ آتے ہیں، جب یوسف ابا جی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا تو ہم ابا جی کی آنکھوں کے تارے بن جائیں گے، ابا جی کی ساری توجہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، ساری محبتیں ہم پر نچھاور ہوں گی، پھر کیا کریں گے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم توبہ کر کے اچھے اچھے بندے بن جائیں گے، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے جو ہمیشہ سے اللہ کریم نے ان چیزوں کو اس لیے قرآن میں بیان کیا ہے تاکہ امت محمدیہ اس سے سبق حاصل کرے کہ شیطان انسان کو کس طرح ورغلاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ گناہ کر لے، اس کے بعد پھر سچی توبہ کر لیں،
پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے ایک مرتبہ یہ گناہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد سچی توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے نیک بن جائیں گے۔ اور یہ وقت انسان پر وہ کبھی نہیں آنے دیتا یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہی کہا، پہلے یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا دور کسی جگہ چھوڑ آتے ہیں، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، سچی توبہ کر لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام تھا یہودا، وہ تھا تو ان 10 کے اندر شامل، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، اس کے متبادل میں تمہیں ایک حال بتا دیتا ہوں، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ اس نے کہا ایسے کرو، یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ ایسے کرتے ہیں یوسف کو کسی گہرے کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، اس کنویں کے اندر کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا پانی کے لیے، نکال کے یوسف کو لے جائے گا، اس طرح ہمیں قتل بھی نہیں کرنا پڑے گا اور یوسف ابا جی کی آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ اس بڑے بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے روکا۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو بڑا بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ آپ سے محبت بھی کرتا تھا اور اس کی نیت یہ تھی کہ جب یہ دوسرے میرے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک کر واپس چلے جائیں گے تو میں اس کو نکال کر واپس ابا جی کے پاس پہنچا دوں گا۔ اس کی نیت یہ تھی، لیکن وہ یہ نہ کر سکا کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، تقدیر الہی کے اندر کچھ اور لکھا ہوا تھا، وہ اس پر عمل پیرا نہ ہو سکا۔ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں کے اندر رہے اور وہ بڑا بھائی یہودا 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر کھانا بھی پہنچاتا رہا ہے۔ بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ پلان بن گیا کہ یوسف علیہ السلام کو ابا جی کی نظروں سے اوجھل کرنا ہے، چنانچہ سارے بھائی اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ ابا جی کیا وجہ ہے آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے ہیں، آپ یوسف کو گھر سے باہر ہی نہیں نکلنے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ جائے یہ کھیلے کودے، ہمارے ساتھ اس کو کچھ دیر کے لیے بھیجیں، آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ ابا جی کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، جائے گا کھیلے گا کودے گا اور ہم اس کی حفاظت کے لیے ہیں، ہم 10 بندے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر، سامنے بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، نور نبوت سے اور نگاہ نبوت سے پہلے جانتے ہیں کہ ان کی نیت کیا ہے، جو کچھ وہ کرنے والے تھے اللہ کے پیغمبر نے وہ بات پہلے بتا دی۔ آپ نے فرمایا قال انی لیحزننی ان یذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ آپ نے فرمایا میں بھیج تو دیتا ہوں لیکن مجھے ایک بات کا خوف ہے کہ تم اسے ساتھ لے کر کھیلنے کے لیے لے جاؤ اور تم کھیلنے کے اندر مشغول ہو جاؤ اور میرے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم شکار کھیلتے رہو جنگل کے اندر اور میرے بیٹے کو بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ آپ کی یہ بات اس بات کی دلیل تھی کہ جو کچھ تم ارادہ کر چکے ہو اللہ کا پیغمبر اس سے بے خبر نہیں ہے، لیکن بعض معاملات کے اندر اللہ کے نبی اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں، تقدیر الہی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کہنے لگے قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون۔ کہنے لگے ابا جی کیسے ہو سکتا ہے، ہم 10 بندے ہیں، پوری ایک جماعت ہے، ہماری موجودگی کے اندر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دکھی دل کے ساتھ، جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور اب کچھ عرصہ میں نے اس امتحان سے گزرنا ہے، آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ چنانچہ وہ بھائی جو پہلے ہی حسد کرتے تھے، مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ مارتے ہوئے حضرت یوسف کو لے کر گئے۔ لوگ منزل تو دیکھتے ہیں کہ فلاں بندے کی منزل اور مقام کتنا بڑا ہے، اس کا راستہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس راستے سے گزر کے آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنے ہوئے تو لوگوں نے دیکھا،
لیکن وہ راستہ بھی تو دیکھو کہ جس راستے سے گزر کر یوسف اس مقام تک پہنچا ہے۔ بچپن کی عمر ہے، 10 بھائی ہیں جو حسد کرتے ہیں، ایک بھائی مارتا روتے ہوئے دوسرے کے پاس جاتے، وہ آگے سے مارتا تیسرے کے پاس جاتے، وہ مارتا چوتھے کے پاس جاتے۔ اس طرح جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں غیابت الجب جس کو قرآن کہتا ہے ایک اندھا کنواں، اس کنویں کے پاس لے کر گئے اور حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر پھینکنے لگے۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا جبریل یاد کر ایک وقت تھا کہ جب یوسف کے پردادا حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تھی اور تجھے میں نے جنت سے دمبا دے کر بھیجا تھا اور تو بڑی برق رفتاری کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ گیا تھا، جناب اسماعیل کا گلا کٹنے سے پہلے پہلے تو نے دمبا پہنچا دیا تھا۔ جبریل ایک مرتبہ پھر برق رفتاری دکھانے کا وقت آ گیا ہے، میرے یوسف کو کنویں کے اندر پھینکنے لگے ہیں، یوسف کنویں کے اندر گرنے نہ پائے، جنت سے تخت لے کے حاضر ہو جا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا، لیکن اللہ کریم نے ان کی حفاظت فرمائی۔ بعض روایات کے مطابق اسی دن اور بعض روایات کے مطابق 3 دن کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، تجارتی قافلہ تھا، ساز و سامان لدا ہوا وہاں سے جا رہا تھا۔ انہوں نے کنویں کی منڈیر دیکھی تو اپنا ایک بندہ بھیجا کہ جاؤ وہاں کوئی کنواں نظر آ رہا ہے، پانی لے کے آؤ۔ کافی گہرا کنواں ہے، اندر اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر موجود ہیں۔ جو ہی ڈول نظر آیا تو آپ نے سمجھا کہ شاید میرے بھائیوں کو ترس آ گیا ہے اور مجھے نکالنے کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا ہے۔ آپ نے فوراً اس ڈول کو پکڑا اور چمٹ کر بیٹھ گئے۔ اس نے ڈول باہر نکالا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی حسن و جمال والا بچہ اسے نظر آیا۔ حسن و جمال دیکھا اس نے جب یوسف علیہ السلام کا اس بندے نے، تو قرآن کہتا ہے کہ اسے اپنا ہوش تک نہ رہا، بے ساختہ جنون کے اندر آ کر کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام۔ قافلے والوں کو دور سے آواز دے کر کہنے لگا قافلے والوں تم نے مجھے پانی کے لیے بھیجا تھا، مجھے پانی تو نہیں ملا، ایک انتہائی خوبصورت غلام ہاتھ میں آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت یعقوب کے ناز کے پلے ہوئے حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت ابراہیم کے پڑ پوتے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو غلام بنایا گیا۔ آپ تکلیفیں دیکھیے، لوگ مقام دیکھتے ہیں، راستہ نہیں دیکھتے۔ پہلے بھائیوں کا حسد اور ان کی سختی کا سامنا کیا، پھر کنویں کے اندر پھینکا گیا، وہ تکلیفیں برداشت کی، کنویں سے باہر آئے تو حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو غلام بنا لیا گیا۔ کل قافلے والے لے کر مصر کے بازار کے اندر پہنچے تو مصر کے بازار کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی۔ وقت کا پیغمبر ہے، عام بندہ بھی یہ بات برداشت نہیں کرتا، لیکن پیغمبر زیادہ ہو کر اتنا بڑا امتحان سر پہ آ گیا لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے جو مقام، جو مرتبہ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ اور کسی بھائی کو نہیں ملا ہے۔ پی نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں واہ قسمت جدے سر اتے تمبو یکتائی دا تنے اور او دے جیا مقدراں والا، او دے جیا مقدراں والا تے ماواں نے گھٹ جنے اور 12 پتری یعقوب نبی دے، 12 پتر یعقوب نبی دے پر یوسف ہکو بنے ریس نصیر کی اس دی جیڑا ربوں ہی بنیا ٹھنیا اللہ اکبر۔ 12 پتر یعقوب نبی دے یوسف ہکو بنیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر
قرآن مجید کی روشنی کے اندر اس قصے کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما توفیق اللہ۔